نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری رسم اجتماعی قرآن خوانی کی ہے۔ جب کسی کے ہاں کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو پھر دن وقت مخصوص کر کے اجتماعی قرآن خوانی ہوتی ہے اور مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے شریعت کو دیکھنا ہے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، آیا یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں۔ جب ہم اس اجتماعی اور رواجی قرآن خوانی پر غور کرتے ہیں تو اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرات صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگیوں میں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ اگر تو واقع یہ طریقہ کار اچھا ہوتا، پسندیدہ ہوتا، شریعت کے اندر اس کی اجازت ہوتی تو ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ علیہ السلام کے بہت سے پیارے صحابہ کرام کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ السلام کے بہت سارے قریبی رشتہ داروں کا انتقال ہوا، لیکن کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا جس میں آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کو باقاعدہ طور پر اعلان کر کے کہیں جمع ہونے کو کہا ہو کہ میرے فلاں عزیز کا، رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، سب لوگ مسجد میں گھر کے اندر جمع ہو جاؤ، وہاں ہم سب مل کر قرآن مقدس کا ختم کریں گے اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ جب اس چیز کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام سلف صالحین کی زندگیوں سے نہیں ملتا تو خود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات کے لوگوں کا خود ساختہ طریقہ ہے، خود ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ چنانچہ جب ہم اس مروجہ قرآن خوانی کے اندر غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں شریعت مطہرہ کے خلاف نظر آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمع ہو کر قرآن خوانی کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے۔ پھر نفل کام کے لیے لوگوں کو زبردستی جمع کرنا اور نہ آنے والوں پر ان سے شکوے کرنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پھر اجتماعی طور پر میت کے گھر کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، یہ بھی غلط اور خلاف شرع ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نام نمود ریاکاری کے جذبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد کی جو قرآن خوانی ہوئی اس کے اندر اتنے لوگ آئے تھے اور اس کے اندر اتنے قرآن کریم ختم ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہوا تو انتقال والے دن بھی، اس دن بھی حضرت سبق پڑھانے کے لیے وہاں ایک مدرسے کے اندر پڑھاتے تھے، تو وہاں پڑھانے کے لیے جب حضرت چلے گئے تو طلبہ نے کہا کہ حضرت آج سبق نہیں پڑھیں گے۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے بھی پڑھانے پر زور نہیں دیا، تو طلبہ کہنے لگے کہ حضرت آج اکٹھے بیٹھے ہیں، کچھ قرآن کریم پڑھ کر مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں چند شرائط پر اس کی اجازت دوں گا، اگر ان کی پابندی کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا جتنا ممکن ہو سکے آسانی کے ساتھ پڑھ کر ایصال ثواب کر دو، اور فرمایا کہ جب تم ایصال ثواب کر دو تو کوئی مجھے آ کر یہ نہ بتائے کہ حضرت میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔
اور تیسری شرط یہ بیان فرمائی کہ جب تم قرآن کریم پڑھو تو تم سب اکٹھے ہو کر قرآن کریم مت پڑھنا، بلکہ ہر ایک انفرادی طور پر جتنا بھی ہو سکے قرآن کریم پڑھ کر اس کی تلاوت کرے اور اس کا ایصال ثواب مرحومہ کو کر دے۔ یہ 3 شرائط حضرت نے بیان فرمائی۔ اب آپ اگر اپنی اس مروجہ رواجی قرآن خوانی کو دیکھ لیں، یہاں جب تک لوگ اکٹھے نہ بیٹھیں سکون نہیں ملتا، پھر پورا قرآن کریم پڑھنا بھی ضروری ہے، لازم ہے، اور پھر کھانے وغیرہ کا التزام یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض کے درجہ ہے۔ کہاں ہے اس قرآن خوانی میں وہ شرائط جن کا شریعت کے اندر ہونا ضروری ہے؟ یہاں تو ساری نمائش ہوتی ہے، نام نمود ریاکاری ہوتی ہے۔ جب ہمارا قرآن خوانی میں بہت ساری چیزیں خلاف شرع ہیں تو پھر آپ غور کریں کہ پڑھنے والے کو کیا ثواب ملے گا، اور پھر مرنے والے کو ہم کیا اجر و ثواب پہنچائیں گے، اس کو کیا ایصال ثواب کریں گے۔ اس لیے ہمیں ایسے خلاف شرع امور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت بہت زبردست شریعت ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بہت آسان ہیں، لیکن ہم نے ان کو اپنے لیے خود مشکل بنا دیا ہے۔ ایصال ثواب کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی مرحوم کے لیے از خود جتنا پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ کر مرحوم کو ایصال ثواب کر دے۔ قرآن کریم ختم کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، کوئی اور سورت پڑھ کر اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اجتماع کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ نفل نماز پڑھ کر ذکر و اذکار تلاوت کر کے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ایسی بے دینی والے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔